الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تحفۃ نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کی بزم کی طرف سے جو مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تفسیر جلالین کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس موضوع کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو یہ بیان سن کر تفسیر جلالین سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ تفسیر جلالین دو مفسرین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، ایک ہے استاد اور دوسرا شاگرد۔ استاد حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر جلالین ان دو مفسرین کی مشترکہ لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر قرآن کریم کی مختصر اور جامع تفسیر ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین محلی نے اس تفسیر کو جب لکھا تو آپ نے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور ساتھ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر فرمائی ہی تھی کہ آپ کا رضاء الہی سے انتقال ہو گیا، اور جس اسلوب سے آپ نے اس تفسیر کو تصنیف فرمایا تھا، لکھا، اسی اسلوب کا خیال کرتے ہوئے آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد نے یعنی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی اسلوب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی تفسیر کو مکمل فرمایا۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک آپ نے تفسیر لکھ کر اس تفسیر کو مکمل فرمایا۔ یعنی آپ نے جو تفسیر لکھی حضرت علامہ جلال الدین محلی نے وہ سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور ساتھ میں سورہ فاتحہ تک ہے، اور جو آپ کے شاگرد نے لکھی وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک ہے۔ یہ تفسیر اس تفسیر کی کئی خصوصیات ہیں جن میں سے چند آپ کے پیش نظر کروں گا۔ اس تفسیر میں سادہ الفاظ اور سادے جملے ہیں جو انسان کو بآسانی قرآن کا مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ تفسیر مختصر ہے اور اس میں ہر ایک سورت کی واضح تفسیر پیش ہے کہ جس کے ذریعے پڑھنے والے کو معلومات بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس تفسیر میں لغوی شرح ہے، یعنی جس آیت ہر آیت کی اس میں لغوی شرح موجود ہے کہ جس کے ذریعے لفظی معنی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بھی بآسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس تفسیر میں اہم نکات ہیں اور وضاحت ہے۔ اہم نکات کون سے ہیں کہ اس میں قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مسائل اور دوسرے مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں جس سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو قرآنی آیات کے مطابق گزارنے میں۔ اور نصیحتیں ہیں اور تنبیہات ہیں جن کے وسیلے سے انسان کو
اپنی ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کو سدھارنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اس تفسیر جلالین کا مقصد کیا ہے؟ تفسیر جلالین کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور علمی بنیاد سے ہمیں پختگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے، اور توحید دین کا اور ایمان کا ستون ہے۔ ہدایت ہے اس میں۔ ہدایت کس طرح ہے کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر قرآنی آیات کے ذریعے زندگی گزارنے کی طرف ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ اچھے اخلاق، اچھی تعلیمات، صبر، شکر گزاری کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں کئی قصے ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کر کے ماضی کی غلطیوں کو سدھار سکتا ہے، اور آخرت یعنی قیامت کے بارے میں اور قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ تفسیر مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو اس تفسیر کو سمجھنے میں اور قرآن کریم کو سمجھنے میں، اس کا فہم سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے محبت اور شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔